الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمتي وسعت كل شيء وقال الله تعالى في مقام آخر لا تقنطوا من رحمة الله صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کی رحمت بے انتہا ہے اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنی رحمتیں عطا فرمانا چاہتے ہیں اور اللہ تعالی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کو میری رحمتیں عطا نصیب ہوں اپنی رحمت سے کسی کو محروم اللہ تعالیٰ نہیں دیکھنا چاہتے جب دینے والا دینے کے لیے تیار ہو تو اس نعمت کو لینا کس قدر آسان ہوتا ہے کہ جسے دینے والا خود دینے کے لیے تیار ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اپنے بندوں کے اوپر لٹانا چاہتے ہیں نیک لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نصیب ہوتی ہیں عام طور پر گنہگار یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے گنہگاروں کے دل سے نا امیدی کو ختم فرما دیا فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ تم میری رحمت سے مایوس نہ ہونا نا امید نہ ہونا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے والے ہیں انہ هو الغفور الرحیم اس لیے کہ وہی
مغفرت کرنے والا، بخشنے والا اور وہی رحمتیں کرنے والا ہے۔ تو آج کا انسان چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں مجھے نصیب ہوں، لیکن ساتھ میں اس کو شیطان اس مایوسی میں بھی مبتلا کر دیتا ہے کہ جی ہم تو گناہ گار ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھلا کیسے نصیب ہو سکتی ہیں؟ ہم گناہ گار ہیں، لیکن وہ پروردگار اپنے گناہ گار بندوں کو تسلی دیتے ہیں کہ تم نے مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا، ہم تمہیں اپنی رحمتیں عطا کریں گے، تم اپنے گناہوں سے بخشش مانگ لینا، تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لینا، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت اور بخشش بھی فرما دیں گے اور تمہیں اپنی رحمت بھی عطا فرما دیں گے۔ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا سلسلہ بہت آسان کر دیا کہ انسان اپنی زندگی کی حاجات کو، ضرورتوں کو پورا کرے، لیکن بس اتنا خیال کرے کہ اپنی زندگی کی اس ضرورت کو پورا کرتے ہوئے دین کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنا لے، وہ اپنی ضروریات کو پورا کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمتیں عطا فرماتے رہیں گے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ اس کو پیاس لگی ہے، اس نے پانی پینا ہے، اب وہ پانی کھڑا ہو کے بھی پی سکتا ہے، بیٹھ کے بھی پی سکتا ہے۔ تو دین اسلام نے کہا کہ تم کھڑے ہو کے اگر پیو گے تو تمہاری مشابہت جانوروں کے ساتھ ہو جائے گی، اور پھر اس کے ساتھ تمہیں کھڑے ہو کے پینے کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، لہٰذا تم پانی پیو، لیکن کھڑے ہو کے نہ پیو بلکہ بیٹھ کے پیو۔ اب پانی کو انسان ایک سانس کے اندر بھی تو پی سکتا ہے، لیکن ایک سانس میں پینے کی وجہ سے کئی مرتبہ انسان کی رگیں پھٹ جاتی ہیں، اس لیے کہ اس کے پیاس کی وجہ سے نالیاں خشک ہو جاتی ہیں اور آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں، چپکی ہوئی ہوتی ہیں، اور جب ایک دم زور سے پانی جو ہے وہ نالیوں میں داخل ہوتا ہے تو وہ کئی مرتبہ نالی کے پھٹنے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو دین اسلام نے ایک خوبصورت تعلیم دی، فرمایا کہ تم پانی پیو، بیٹھ کے پیو، اور تم پہلے ایک چھوٹا گھونٹ لے لو، پھر دوسرا اس سے بڑا لے لو، اور تیسرے میں سارا پانی پی لو۔ اب اس سے تمہاری جان کی بھی حفاظت ہوگی، تمہاری صحت کی بھی جو ہے حفاظت ہوگی، اور ساتھ ساتھ تمہیں اس طرح کرنے کی وجہ سے رحمتیں اور برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرنا انسان کے لیے کتنا آسان ہے کہ اس کو اپنی ضروریات زندگی کو چھوڑ کر الگ سے کوئی محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اپنی ضروریات زندگی کو اس نے پورا کرنا تھا، بس اتنا ہوا کہ دین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو کر لیا، اس کی ضرورت بھی پوری ہو گئی اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی نصیب ہو گئی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سراپا رحمت بن کر تشریف لائے، اور آپ کا ایک ایک عمل پوری کائنات کے لیے اور بالخصوص
نبی الاسلام کی امت کے لیے رحمت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ محبوب ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ کچھ انبیاء کسی خاص علاقے کے لیے، کسی خاص خطے کے لیے، خاص ملک کے لیے اور کسی خاص وقت تک کے لیے، ہمارے آقا و سردار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا اور آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت اور آپ کی رحمت کو اللہ نے عام کر دیا۔ جہاں جہاں تک اللہ تعالیٰ کی خدائی، وہاں وہاں تک میرے آقا کی مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ زمینوں میں آپ کی نبوت، آسمانوں میں آپ کی نبوت اور زمین سے نیچے آپ کی نبوت اور آسمانوں سے اوپر آپ کی نبوت، دریاؤں میں، جنگلوں میں، غاروں میں، صحراؤں میں، خشکیوں میں، تریوں میں، ہر جگہ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ہے اور ہر جگہ پر رہنے والی مخلوق آپ کی رحمت سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور آپ کا جو ہے وہ آپ کا دنیا میں تشریف لانا پوری کائنات کے لیے باعث رحمت ہے۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں میں ہوا، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے اپنا عقیدہ بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا۔ سبحان اللہ۔ ہر جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور آپ کی رسالت اور آپ کی رحمت ہر جگہ پر ہے اور ہر جگہ رہنے والا ہر انسان جو ہے ان رحمتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، نبی علیہ السلام جنوں کے لیے رحمت بن کر آئے، نبی علیہ السلام فرشتوں کے لیے رحمت بن کر آئے، نبی علیہ السلام جانوروں کے لیے رحمت بن کر آئے اور نبی علیہ السلام جو ہے وہ پودوں اور درختوں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے اور آپ جو ہے وہ جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے اور آپ اپنوں کے لیے تو رحمت تھے ہی سے ہی، آپ تو دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، آپ نیکوں کے لیے تو آپ رحمت تھے ہی سے ہی، آپ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے۔ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے،
جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ نبی علیہ السلام انسانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام کی ایک ایک ادا سے انسانوں کو رحمت نصیب ہوئی ہے۔ آپ کا کھانا انسانوں کے لیے رحمت بنا کہ نبی علیہ السلام اگر کھا کے نہ دکھاتے تو انسان بھی ڈنگروں کی طرح، جانوروں کی طرح کھا رہے ہوتے۔ جیسا کہ آج کل بھی جو لوگ دین سے محروم ہوتے ہیں تو ان کے کھانے کا انداز ایسا ہوتا ہے جیسے بیل، بکری اور گدھے اور جانور جو ہے وہ کھا رہے ہوتے ہیں، چل پھر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ کھا بھی رہے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کے کھاتے ہیں۔ جبکہ نبی علیہ السلام نے کھانا کھانے کی تمیز سکھائی، آپ نے ادب سکھایا کہ تم جو ہے وہ بیٹھ کر کھایا کرو، اور پھر بیٹھنے میں بھی نبی علیہ السلام نے طریقے بتائے کہ یہ حیتیں ہیں، اس طرح سے تم بیٹھا کرو، یا تو دونوں ٹانگیں جو ہیں وہ کھڑی ہوئی ہوں جیسے بندہ اکڑوں بیٹھتا ہے، یا پھر دونوں گھٹنے جو ہے وہ نیچے لیٹے ہوئے ہوں، یا پھر ایک گھٹنا جو ہے ایک ٹانگ کھڑی ہوئی ہو اور دوسری بچھی ہوئی ہو۔ یہ تین طریقے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ بیٹھ کر کھانا کھانے کے ہیں۔ اب جو بندہ ان تین میں سے کسی ایک طریقے کو اپنا لیتا ہے، کھانا تو اس کے پیٹ میں جاتا ہی ہے، لیکن اس بیٹھنے کی وجہ سے اس کو اللہ کی رحمتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، نبی علیہ السلام کا کھانا جو ہے وہ امت کے لیے رحمت بن گیا، نبی علیہ السلام کا پینا امت کے لیے رحمت بن گیا۔ آج تو جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو چھوڑنے کی وجہ سے لوگ انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے، لوگ ساری ویلیو اور حیثیت جو ہے وہ چیزوں کو دے دیتے ہیں۔ جس نے جو ہے وہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، جس نے اچھا فیشن کیا ہوا ہو، جس نے جو ہے وہ اچھے جو ہے وہ جوتے پہنے ہوئے ہوں، اچھی چیزیں اس کے پاس ہوں، لوگ بس اس کو جو ہے وہ حیثیت دیتے ہیں۔ اور جس نے اپنا دل منور اور روشن کیا ہوا ہو، ظاہر اس کا اتنا اچھا نہ بھی ہو لیکن دل چمک رہا ہو، دل جو ہے وہ سونے کا جو ہے وہ ٹوٹا ہو، اتنا جو ہے وہ خوبصورت دل ہو کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت بھری ہوئی ہو، لوگ تو باطن کے اعتبار سے اندھے ہو گئے، ان کو نہیں پتہ چلتا کہ کون انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں رفعت، جس کو اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ نصیب ہے۔ لہٰذا وہ خوش نصیب انسان ہوتا ہے جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب ہوتی ہے اور آپ کے طریقوں کی محبت نصیب ہوتی ہے، اور وہ اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کو اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک بزرگ تھے، ان کو بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی پر دعوت دی، چنانچہ وہ تشریف لے گئے، لیکن ان کا لباس ایسے ہی سادہ سا لباس تھا، تو وہ تشریف لے گئے تو وہاں کے جو خدام تھے، بادشاہ کے جو نوکر چاکر تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو بڑی بڑی جو ہے وہ گاڑیوں والے آ رہے ہیں، سواریوں والے آ رہے ہیں، اور بڑے بڑے اکڑے ہوئے جو ہے وہ اور پینٹ پتلون اور کوٹ اور اس طرح کی چیزیں پہن پہن کے آ رہے ہیں، اور یہ بابا فقیر پتہ نہیں کہاں سے آ گیا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی مانگنے والا ہے، چنانچہ انہوں نے ان بزرگوں کو وہاں سے دھکے دے کے نکال دیا کہ چلے چلے بابا جی، آپ ادھر کدھر آ رہے ہیں، جائیں اپنا کام کریں۔ وہ تشریف لے گئے اور جا کے دھوبی سے کہا کہ بھائی مجھے جو ہے وہ فنکشن پہ جانا ہے، تو مجھے ایک جو ہے وہ اچھا دھلا ہوا صاف ستھرا جو ہے وہ جوڑا وہ کرائے پہ دے دو۔ تو دھوبی نے ان کو کپڑے دے دیے۔ اب وہ کپڑے پہن کر، اکڑے ہوئے کپڑے پہن کر بادشاہ کی شادی، بیٹی کی شادی پر جو ہے وہ پھر سے تشریف لے گئے۔ اب جب ان کو اس لباس میں دیکھا
تو پھر لوگوں نے دور سے ہی آئیے جی آئیے تشریف لائیے تو یوں پروٹوکول دینا شروع کر دیا۔ خیر وہ بزرگ تشریف لے گئے، اندر جا کے بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے وہ کھانے کا اعلان ہوا کہ سب لوگ جو ہے وہ کھانا کھا لیں۔ اب سب لوگ جانوروں کی طرح ٹوٹ پڑے۔ آج دیکھیں نا، نبی علیہ السلام کے طریقوں کو چھوڑنے کی وجہ سے صرف شکل انسان جیسی ہے، باقی کام سارے اس کے ڈنگروں جیسے ہوتے ہیں۔ لوگ کھانے کے اوپر کیا مرد اور کیا عورتیں ایسے ٹوٹتے ہیں جیسے زندگی میں شاید پہلے کبھی کھانا نہیں دیکھا، اور جو ہے وہ بھوکے لوگوں کی طرح بڑے بڑے برتن بھر لیں گے، اور جو ہے پھر اس کے بعد کھایا نہیں جائے گا تو پھر وہیں جو ہے وہ بچا کے چھوڑ دیں گے، جیسے جانوروں کے جو ہے وہ سامنے چارہ بچا پڑا ہوتا ہے۔ اس طرح انسان جو انسانی شکل میں ڈنگر ہوتے ہیں، ان کے سامنے اتنا اتنا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں وہ ضائع ہوئی پڑی ہوتی ہیں، اور وہ جو ہے وہ ان کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا۔ چنانچہ اب جو ہے وہ لوگوں نے کھانے ڈالنے شروع کر دیے برتنوں میں، اور یہ جو بزرگ تھے یہ کھانا لیتے چمچ سے اور اپنے کپڑوں کے اوپر ڈال دیتے، اور دوسری جگہ جاتے پھر کپڑوں پہ ڈال دیتے۔ اب کپڑے سارے جو ہے انہوں نے لت پت کر لیے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بابا کیسا ہے کہ یہ اپنے کپڑے گندے کر رہا ہے، خراب کر رہا ہے، پتہ نہیں شاید اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، لیکن چونکہ بادشاہ کا مہمان ہے کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ اس بات کی اطلاع بادشاہ سلامت کو دی گئی۔ بادشاہ سلامت نے کہا میرے اس مہمان کو میرے پاس لایا جائے۔ ان بزرگوں کو پکڑ کر لوگ لے گئے۔ بادشاہ نے دور سے دیکھا، پہچان گیا تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا استقبال میں کہ یہ تو فلاں اللہ والے ہیں، تو یہ کیا معاملہ بن گیا؟ تو اس نے بادشاہ نے بڑی ان کی عزت توقیر کی اور بٹھایا، اور ادب سے پوچھنے لگا حضرت آپ نے یہ کیا کیا کہ کپڑوں کے اوپر کھانا ڈال دیا؟ ارشاد فرمایا تمہارے ہاں یہاں پر انسانوں کی دعوت تو ہے نہیں، تمہارے ہاں تو کپڑوں کی دعوت ہے۔ بادشاہ نے کہا جی کیا مطلب؟ یہ سارے انسان ہی تو کھانا کھا رہے ہیں۔ فرمایا اگر انسانوں کی دعوت ہوتی، انسان تو پہلے بھی آیا تھا معمولی کپڑے پہن کر، لیکن یہاں سے دھکے دے کے نکال دیا گیا، پھر میں اکڑے ہوئے کپڑے پہن کے آیا تو پھر مجھے جو ہے وہ بڑا پروٹوکول دیا گیا، میں سمجھ گیا یہاں دعوت میری نہیں ہے بلکہ کپڑوں کی ہے، اس لیے میں نے کھانا کھانا مناسب نہیں سمجھا تو میں نے اپنے کپڑوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ بالکل اسی طرح آج معاشرے میں انسانوں کی عظمت اور انسانوں کی اہمیت اور قدر لوگوں کے دل سے نکل گئی ہے۔ آج سلام ہوتا ہے اچھے مال پیسے والے کو، اچھی گاڑی والے کو، اور اچھے کپڑے پہنے ہوئے لوگوں کو، جس نے خوب فیشن کیا ہوا اس کو سلام ہے۔ نہیں کوئی جانتا کہ کس کی زندگی اللہ کی رحمتوں سے بھری ہوئی ہے، کس کی زندگی برکتوں سے بھری ہوئی ہے، کس کے سینے میں اللہ کا قرآن اترا ہوا ہے، کس نے اپنے عمل سے اللہ اور اس کے رسول کے دل، اللہ اور اس کے رسول کو خوش کیا ہوا ہے۔ لوگوں کا اس طرف سے توجہ اور دھیان ہی ہٹ گیا ہے کہ کون سنت کے خلاف زندگی گزار رہا ہے اور کون سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ لوگ جو ہے وہ چیزوں کے پجاری ہو گئے ہیں، لوگ فیشنوں کے پجاری ہو گئے ہیں، لوگ اپنی واہ واہ کے بھوکے ہو گئے ہیں، لوگ اپنی جو ہے وہ شہرت کے بھوکے ہو گئے ہیں، بس لوگوں کی زبان سے تعریف سنتے ہیں غبارے کی طرح پھول جاتے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا بہن بڑی اچھی لگ رہی ہو، بھلے فجر کی نماز چھوٹنے کی وجہ سے منہ کے اوپر لعنت پڑی ہوئی ہو، بس یہ خوش ہو جاتی ہے کہ بڑی اچھی لگ رہی ہوں، بھلے اس نے قرآن کی جو ہے وہ آج اس کو قرآن کا ایک حرف پڑھنا نصیب نہ ہوا ہو، بس دوسروں کی تعریف پر خوش ہو جاتی ہے۔ سارا جہان مل کے ہماری تعریفیں کر دے، اگر پروردگار کو ہم پسند نہ آئے تو لوگوں کا ہماری تعریفیں کرنا کس کام آئے گا؟ لوگ آج جو ہے وہ اچھا کھانا چاہتے ہیں، اچھا پینا چاہتے ہیں، لوگ اچھا پہننا چاہتے ہیں، لوگ اچھا اوڑھنا چاہتے ہیں، لوگ اچھا گھر چاہتے ہیں، لیکن اچھا انسان نہیں بننا چاہتے، انسان کی بجائے ڈنگر رہنا چاہتے ہیں۔ انسان تو انسان محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے
طریقوں پر عمل کرنے سے انسان انسان بنتا ہے۔ اگر اس کے اندر سے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی سے نکل جائیں، وہ پھر انسان تھوڑا ہی رہتا ہے، وہ تو ڈنگر اور جانور بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو خود جانور کہا، ارشاد فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون۔ یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اولئک هم الغافلون، یہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں۔ اب یہاں سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہیں تو آخر انسان، تو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جانور کیوں کہہ دیا؟ اور پھر جانور ہی نہیں بلکہ فرمایا جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ علماء کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے ہمیں یہ مسئلہ بھی سمجھا دیا۔ فرمایا جانور جو ہے وہ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک شریف قسم کا جانور ہوتا ہے، اس کو بھوک لگے پیاس لگے، اس کو چھاؤں پہ باندھو اس کو دھوپ پہ باندھو، وہ اپنی تنگی تکلیف اپنے جسم پر سہتا ہے، کسی کو کبھی کچھ نہیں کہتا۔ چنانچہ آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ گائے کو اس کے مالک نے چارہ نہیں ڈالا تو بھوک کی وجہ سے اس نے مالک کے جو ہے وہ بچے کو کھا لیا ہو، نہیں وہ کسی کو کچھ وہ جانور کچھ بھی نہیں کہتا۔ بکری سارا دن بھوکی کھڑی رہے گی، کسی کو ٹکر نہیں مارے گی، بس خاموشی سے صبر سے سہ جائے گی۔ جبکہ کتنے انسان ہوتے ہیں، ذرا سا کو معاملہ ہوا تو فوراً دوسروں کو ٹکر مار دی، دوسروں کو تکلیف پہنچانا شروع کر دی۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ کہیں کوئی فنکشن ہو پروگرام ہو، لوگ جوتے اتار کے آ کے ہال میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جب جانے لگتے ہیں تو صرف اپنی 1 منٹ کی جلد بازی کی وجہ سے اس کو دھکا دیا اور اس کو دھکا دیا اور دھکم پیل کر کے تو وہاں سے بھاگنے کی اور دوسروں کے جوتوں کے اوپر پاؤں رکھ کے ان کو اتنا خراب کر دیا، گندا کر دیا، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی انسان نہیں تھا بلکہ کوئی جانور اور بیل تھا جس نے دوسروں کے جوتوں کو لتاڑ دیا ہے اور گندا کر دیا ہے۔ دیکھا ڈنگروں والا معاملہ ہوا نا، جب جانور کے سامنے چیز پڑی ہو تو وہ اپنے سامنے سے نہیں کھاتا بلکہ دوسرے کو اس سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے، دوسرے کی چیز کو اپنے آگے گھسیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی جب نبی علیہ السلام کے طریقوں پر عمل کرنے والے لوگ نہیں ہوتے تو ان کی حرکتیں پھر ڈنگروں جیسی ہوتی ہیں۔ چنانچہ برتن دیکھیں گے جس کے اندر جو ہے وہ اچھے اچھے کھانے کی چیزیں ہوں گی اس کو اپنی طرف کھینچ لیں گے، اور جو ہے وہ سالن والا ڈونگا جس میں بوٹیاں زیادہ ہوں گی اس کو گھسیٹ کے اپنے سامنے کر لیں گے۔ کھانے والے 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک کھانے دسترخوان ایک ہی ہوتا ہے، کھانا ایک ہی ہوتا ہے، لیکن کھانے والے لوگ 3 طرح کے ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حلال کھا رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نور سمیٹ رہے ہوتے ہیں، برکتیں سمیٹ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حرام کھا کر اپنے دل میں ظلمتیں بھر رہے ہوتے ہیں۔ حلال کھانے والے وہ ہوتے ہیں جو برابر کا انصاف کا کھاتے ہیں، جیسا کہ ایک جگہ پر چند لوگ اکٹھے جو ہے وہ کھجوریں کھا رہے تھے تو لوگ سارے ایک ایک اٹھا رہے تھے، ایک صحابی جو تھے انہوں نے جو ہے وہ 2 اٹھا لیں، نبی علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، ارشاد فرمایا سب ایک ایک کھا رہے ہیں تو تم بھی ایک ایک کھاؤ، تم 2 کیوں اٹھا رہے ہو؟ تو گویا کہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام نے انسانیت سکھائی ہے کہ جس طرح باقی لوگ کھا رہے ہوتے ہیں تو تم جو ہے وہ زیادہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے پیٹ میں اس کو پلٹنے کی کوشش نہ کرو بلکہ انسان بن کر کھاؤ۔ اور پھر جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ تم جو ہے وہ اپنے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کا تم خیال بھی کیا کرو۔ فرمایا جو دوسروں کے برابر کا کھا رہا ہے وہ حلال کھا رہا ہے، اور جو دوسروں کی رعایت کر کر کے اپنے سے بہتر ان کو کھلا رہا ہے تو وہ اپنے دل کو نور سے بھر رہا ہے، وہ برکتیں حاصل کر رہا ہے۔ اس لیے کہ ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ خود بھی ضرورت مند ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہوئی نا انسانیت کہ دوسروں کا خیال ہے اور دوسروں کی رعایت ہے۔ کبھی کسی کو جو ہے وہ سالن کا ڈونگا اٹھا کے پکڑا دیا، کبھی کسی کو روٹی اٹھا کے پکڑا دی، کسی کو چمچ پکڑا دیا، کسی کو پانی ڈال کے پیش کر دیا، کبھی کسی کو کچھ دیا اور کبھی کسی کو کچھ دیا۔ یہ خدمت جو ہے یہ دل کو روشن اور منور کر دیتی ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے انسان کو خدا ملتا ہے۔ یہ لوگ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے اجر کما رہے ہوتے ہیں اور اپنے دل کو نور سے بھر رہے ہوتے ہیں، اور فرمایا کچھ لوگ اسی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے حرام کھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ حرام کھانے والے کون ہیں؟ دوسروں سے زیادہ کھایا، دوسروں سے گھسیٹ گھسیٹ کے اپنے سامنے جمع کر لیا، اور جو ہے وہ ایسے جیسے کوئی بلا ہوتی ہے اور وہ کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتی ہے، اس کیفیت کے ساتھ۔ تو یہ طریقہ تو انسانوں کا نہیں ہے، یہ تو جانوروں کا ہے۔ انسانیت تو نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے، چنانچہ نبی علیہ السلام نے کھانے کا طریقہ بھی بتایا، لقمہ توڑنے کا طریقہ بھی بتایا، اور برتن میں سے کس حصے سے کھانا ہے نبی علیہ السلام نے وہ بھی بتایا کہ اپنے سامنے سے کھاؤ، اور تمہارے جو ہے وہ بالکل سامنے جو قریب جگہ ہے وہاں سے تم لو، درمیان میں سے جو ہے وہ ڈالنے کی لینے کی کوشش نہ کیا کرو۔ لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کو کھانا بھی سکھایا، پینا بھی سکھایا، پہننا بھی سکھایا۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے مرد ہیں، کتنی عورتیں ہیں جن کو کپڑے پہنتے ہوئے اس بات کا لحاظ ہوتا ہے کہ ہم نے دائیں طرف سے کپڑوں کو پہننا شروع کرنا ہے، یعنی آستین پہننی ہے تو پہلے دائیں آستین پہننی ہے پھر بائیں پہننی ہے، اور اسی طرح پاجامہ جو ہے پہلے دائیں طرف سے پھر بائیں طرف سے، اسی طرح جوتا پہنتے ہوئے پہلے دائیں طرف سے پھر بائیں طرف سے، اور اسی طرح لباس کو جسم سے الگ کرتے ہوئے پہلے الٹی سائڈ سے ہٹائیں پھر دائیں طرف سے ہٹائیں۔ یہ نبی علیہ السلام نے پہننا بھی سکھایا اور نبی علیہ السلام نے اوڑھنا بھی سکھایا۔ کتنے مردوں کو دیکھا، خواتین کو دیکھا کہ انہوں نے چادر لی ہوئی ہوتی ہے اور چادر بھی الٹی لی ہوئی ہوتی ہے، یعنی سیدھی سائڈ کو جو ہے وہ اوپر لینا ہوتا ہے، جبکہ جو ہے وہ الٹی سائڈ کو وہ اوپر کر لیتے ہیں۔ جیسے نماز میں بندہ ہاتھ باندھتا ہے تو دایاں ہاتھ اوپر ہوتا ہے، بایاں ہاتھ نیچے ہوتا ہے، اسی طرح چادر لیتے ہوئے بھی دائیں طرف والا حصہ اوپر ہوتا ہے اور بائیں طرف والی چادر کی سائڈ وہ نیچے ہوتی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے طریقہ بتایا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو ہمیں آئینہ دیکھنا بھی سکھایا ہے کہ تم نے اگر آئینہ دیکھنا ہو تو تم نے کیسے دیکھنا ہے۔ میں قربان جاؤں، کیسے مہربان نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، جنہوں نے ہمیں کلی کرنا بھی سکھایا، جنہوں نے ہمیں مسواک کرنا بھی سکھایا، مسواک کو پکڑنا بھی سکھایا، اور پھر نبی علیہ السلام نے ناک کے نتنوں کو صاف کرنا بھی سکھایا، پھر اپنی انگلیوں کو صاف کرنا، خلال کرنا بھی سکھایا، پاؤں کی انگلیوں کے اندر سے میل کچیل نکالنا بھی سکھایا۔ اللہ کے نبی نے بیٹھنا بھی سکھایا کہ بیٹھتے کیسے ہیں، اللہ کے نبی نے لیٹنا بھی سکھایا کہ لیٹتے کیسے ہیں۔ ہر طریقہ نبی علیہ السلام نے امت کو سکھایا۔ اگر یہ امت نبی کے طریقوں کے مطابق ساری زندگی گزارنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ انہی طریقوں کی برکت سے اس بندے کو اپنی رحمت عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کو ایک ایک عمل پر اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ملتی چلی جاتی ہیں۔ وہ اپنی زندگی کیا گزار رہا ہوتا ہے، نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا ہوتا، وہ اپنی ضرورتوں کو صرف پورا نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اس طریقوں کو اپنانے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے لوگوں میں شامل ہو رہا ہوتا ہے، وہ اپنی آخرت کی تیاری کرنے والے لوگوں میں شامل ہو رہا ہوتا ہے، وہ اپنی دنیا کو بابرکت بنا رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی آخرت کو کامیاب کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ کتنے لوگ ہیں جو ہے نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رستے میں نہیں چلتے۔ خواتین کو رستے میں چلنے کا طریقہ نبی علیہ السلام نے الگ بتایا، مردوں کو طریقہ الگ بتایا۔ خواتین سے
سے کہا کہ تم جو ہے وہ بالکل سائڈ پر کنارے پر ہو کر چلا کرو اور تم اپنی نظروں کو نیچے رکھا کرو اور تم جو ہے وہ اپنے چہرے کو چھپا لیا کرو اور تم خوشبو لگا کر باہر نہ جایا کرو اور بجنے والا جو ہے زیور پہن کر نہ نکلا کرو اور ادھر ادھر دیکھا نہ کرو اور اونچی اونچی باتیں نہ کیا کرو اور چلتے ہوئے راستے میں کہہ کے نہ مارا کرو اور مردوں کے درمیان میں نہ چلا کرو۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے اپنی امت کی بیٹیوں کو چلنے کے اندر کس قدر حیا والی باتیں سکھا دیں کہ حیا کی چال کیسی ہوتی ہے، حیا کے ساتھ کیسے چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی بیٹیوں کو جو ہے وہ چلنا سکھایا اور فرمایا قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایمان والی عورتوں کو کیسی شان عطا فرمائی کہ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں سے بات کی اور اسی کے اندر نبی کی بیٹیوں کا تذکرہ کیا اور اسی آیت کے اندر ایمان والی عورتوں کا بھی تذکرہ کیا۔ کہاں نبی کی بیویاں عظمت والی، شان والی، مرتبے والی، رفعت والی، مقام والی، اور کہاں جو ہے وہ نبی کی بیٹیاں جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں مقام اور مرتبہ رکھنے والی، اور کہاں ایک عام ایمان والی عورت ایمان کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ دیا کہ اللہ نے اسی آیت کے اندر جو ہے اس ایمان والی عورت کا بھی تذکرہ کر دیا۔ ارشاد فرمایا یا ایہا النبی یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی جی آپ فرما دیجیے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور ایمان والی عورتوں کو کیا فرما دیجئے کہ جب وہ باہر نکلیں تو چہرے پر گھونگھٹ نکال لیا کریں، اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال لیا کریں۔ سبحان اللہ، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ماننے کی وجہ سے انسان کو عزت ملتی ہے، مقام ملتا ہے، رفعت ملتی ہے، اور یہ جو ہے پہچان ہوتی ہے کہ یہ حیا والی عورتیں ہیں، یہ نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹیاں ہیں۔ ان کے اندر جو ہے وہ شرم کیسی ہے اور ان میں حیا کیسی ہے اور ان کے اخلاق کیسے اعلیٰ ہیں کہ یہ جو ہے وہ باہر بازار میں نکل کر اونچا اونچا بولتی نہیں ہیں، کہہ نہیں لگاتی ہیں۔ اللہ رب العزت ان صفات کی وجہ سے اور ایسی خوبصورت عادات کی وجہ سے پھر انسان کو اللہ تعالیٰ رحمت عطا فرماتے ہوتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ عورت جو بے پرد ہو کر گھر سے نکلتی ہے، خوشبو لگا کر نکلتی ہے یا بجنے والا زیور پہن کر نکلتی ہے، گھر سے نکلتی ہے، اس کے اوپر اللہ اور اس کے فرشتے لعنت کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ لوٹ کر گھر اپنے واپس آ جاتی ہے۔ یعنی نکلتی ہے تو لعنت پڑنا شروع ہوتی ہے، واپس آنے تک مسلسل اس کے اوپر پھٹکار اور لعنت پڑتی رہتی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جس عورت کے اوپر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، لعنت پڑی ہے، وہ بھلے جس کمپنی کی مرضی جو ہے وہ کریم لگا لیں، ان کے چہرے پہ کشش تو کوئی نہیں آئے گی، جاذبیت تو کوئی نہیں آئے گی، اور اگر کسی طرح کے کوئی جو ہے وہ کریم پاؤڈر نہ لگایا ہو، اللہ کی رحمت چہرے کے اوپر پڑی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کس قدر اس کے چہرے کو جاذب نظر بنائیں گے اور اس کے خاوند کی نگاہوں میں اس کو پسندیدہ بنائیں گے۔ پھر عورتیں لعنت والے کام کرنے کے بعد پھر روتی پھرتی ہیں، ہمارا خاوند تو ہم سے محبت ہی نہیں کرتا، اس کے پیار کی نظر ہمارے اوپر پڑتی نہیں ہے۔ آپ رحمتیں اپنی طرف متوجہ تو کریں، دیکھنا اللہ اس کے دل کو آپ کی محبت سے کیسے بھر دے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔
یقین کیجئے کہ وہ لوگ جو ایمان والے اور نیک اعمال والے، اور ان قریب رحمان ان کے دلوں کو محبتوں سے بھر دے گا۔ تو اب اگر ہم چاہیں کہ ہماری محبت لوگوں کے دل میں ہو تو پھر ہمیں نیک اعمال والی زندگی اختیار کرنی چاہیے۔ وہ رحمت والی ادائیں جو محبوب اپنی خوبصورت ادائیں امت کو سکھا کر گئے، جو طریقے سکھا کے گئے، ہم نے ان طریقوں کو اختیار کرنا ہے اور اللہ کی رحمتوں میں سے حصہ پانا ہے۔ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی علیہ السلام انسانوں کے لیے رحمت، مردوں کے لیے رحمت، عورتوں کے لیے رحمت، بوڑھوں کے لیے رحمت، جوانوں کے لیے رحمت، اور چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کے لیے اللہ کے نبی رحمت بن کر تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے چھوٹی معصوم بچیوں کو لوگ زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک صحابی مسلمان ہو گئے اور انہوں نے جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو اپنا زمانہ جاہلیت کا قصہ سنانا شروع کیا۔ اللہ کے نبی آپ تشریف نہ لاتے تو ہم کس قدر جانور اور جو ہے وہ ڈنگر تھے کہ ہماری حالت ایسی تھی کہ ہمارے درندوں جیسے دل تھے۔ آپ تشریف لائے، آپ نے ہمیں شفقت سکھائی، آپ نے ہمیں رحمت سکھائی، آپ نے ہمیں محبت سکھائی، آپ نے دوسروں کی ہمدردی اور خیرخواہی سکھائی۔ اللہ کے نبی میں زمانہ جاہلیت میں کہیں جو ہے وہ گیا ہوا تھا، میرے گھر میں بچے بچی کی امید تھی۔ جب جو ہے میں واپس آیا تو میں نے گھر والوں سے پوچھا کہ سنائیں کہ اللہ نے کیا دیا، تو انہوں نے جو ہے وہ اب بات کو چھپانے کے لیے کہہ دیا کہ وہ جو ہے وہ بیٹی تھی، تو وہ میں نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کسی کے حوالے کر دیا۔ کہتے وہ میرا خامن جو ہے وہ کہتے میں اللہ کے نبی مطمئن ہو گیا کہ چلیں بس ٹھیک ہے، کسی کے پاس چلی گئی۔ پھر جو ہے وہ میرے پڑوس سے جو ہے وہ ایک بچی آتی تھی، میں سمجھتا تھا ان کی ہے، تو میں جو ہے وہ اس بچی سے پیار کرتا تھا اور وہ بچی مجھ سے پیار کرتی تھی۔ ہم دن بدن ایک دوسرے سے مانوس ہوتے جا رہے تھے۔ جب میری بیوی نے دیکھا کہ بہت زیادہ انسیت اور محبت پیار میں کر رہا ہوں تو اس نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ بچی ہے کس کی؟ میں نے کہا پڑوسیوں کی ہے، اور کس کی؟ کہا نہیں نہیں، یہ وہی بیٹی ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ میں خوش ہو جاؤں گا کہ اتنی لاڈی اور اتنی پیاری بچی یہ میری ہے، تو میں اپنی بچی کو سینے سے لگا لوں گا۔ اللہ کے نبی جیسے میری بیوی نے بتایا، میرے اندر کی حیوانیت جاگ اٹھی، میرے اندر کی درندگی جاگ گئی۔ میں نے جو ہے وہ وہیں سے جو ہے وہ نیت کر لی کہ اچھا یہ میری بیٹی ہے تو میں تو پھر اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ تھوڑا سا وقت جو ہے وہ گزار کے تو میں نے جو ہے وہ اپنی بیوی سے کہا کہ تم جو ہے وہ اس کو تیار کر دو، میں اس کو لے کے جو ہے وہ کہیں رشتہ داروں میں عزیزوں میں جاؤں گا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ میں اتنی محبت اتنا پیار کرنے والا باپ میں بھلا اس کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی اس نے میری بیٹی کو نہلایا دھلایا، صاف ستھرا کیا اور میرے حوالے کیا۔ میں اپنی بیٹی کو لے کے جو ہے وہ ویرانے کی طرف چل پڑا۔ وہاں جا کے میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا۔ اللہ کے نبی میں مٹی کھود رہا تھا تو مٹی جو میرے کپڑوں پہ پڑ رہی تھی تو میری وہ ننھی سی گڑیا آگے ہو کے میرے کپڑے جھاڑتی تھی، کہتی تھی ابو آپ کے اوپر کب جو ہے وہ مٹی پڑ رہی ہے۔ تب بھی میرے اندر جو ہے وہ اس کی محبت نہ جاگی۔ میں نے گڑھا کھودا، وہ پوچھ رہی تھی ابو اس کو آپ کیا کریں گے، اس میں کیا ہوگا؟ تو میں بس خاموشی سے جو ہے وہ لگا ہوا تھا۔ جب میں نے گڑھا کھود لیا تو میں نے اللہ کے نبی اس بچی کے سر کے بالوں سے میں نے اس کو پکڑا اور پکڑ کر میں نے جو ہے اس کو اس گڑھے کے اندر لٹکا دیا۔ وہ چیخ رہی تھی ابو میرے بال دکھ رہے ہیں، ابو مجھے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی مجھے کوئی بھی اثر نہیں ہوا۔ پھر میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالنی شروع کی، وہ چیخ رہی تھی ابو میرے سر میں مٹی جا رہی ہے، میری آنکھوں میں مٹی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی میرے اوپر پھر بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ نبی علیہ السلام اس ساری بات کو سنتے جا رہے تھے اور آنسو بہاتے جا رہے تھے اور غم کی کیفیت میں تھے، اور یہ صحابی اپنا واقعہ سنا رہے تھے اور یہ بھی بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ اللہ کے نبی میں نے اس کے اوپر مٹی ڈال دی یہاں تک کہ وہ مٹی کے نیچے دب گئی اور اس کی چیخ و پکار آنا بھی بند ہو گئی۔
گئی اور میں اس کو یوں زندہ کو زمین کے اندر دفن کر کے لوٹ آیا۔ اللہ کے نبی اگر آپ تشریف نہ لاتے تو ہم تو اس طرح کے جو ہے وہ جانور تھے۔ سبحان اللہ، میرے آقا بیٹیوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہیں اللہ نے بیٹی دی تو ان کی پریشانی اور غصے کی وجہ سے چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ آج پھر جاہلیت کی طرف لوگ جا رہے ہیں، بیٹیوں کو مصیبت سمجھتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ کما کے کھلانا پڑے گا اور ان کو جہیز دینا پڑے گا اور ان کو یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا۔ لیکن پتہ تب چلتا ہے جب باپ جو ہے وہ بے بس ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، سارے بیٹے اپنے اپنے گھروں میں جاتے ہیں اور بیٹی ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو بھی سنبھالتی ہے، خامد کو بھی سنبھالتی ہے اور وقت نکال کر آ کے اپنے ابا کے دکھ تکلیف کو بھی دیکھتی ہے اور ان کی خدمت کرتی ہے۔ چنانچہ ایک صاحب نے اپنے جو ہے وہ کہتے ہیں میرے ہاں جب بیٹی ہوئی تو مجھے بڑا جو ہے وہ غصہ آیا اور بڑی تکلیف ہوئی، لیکن بہرحال میں اس پہ جو ہے وہ سہ گیا، چپ کر گیا۔ وقت چلتا رہا، پھر میں بوڑھا ہو گیا۔ میں نے بڑھاپے میں ایک وقت موقع آیا تو میں نے اپنے بیٹے کو فون کیا، بیٹا میں فلانی جگہ ہوں۔ بیٹے نے مجھے آگے سے ڈانٹ دیا، اس نے کہا کہ یہ کوئی ٹائم ہے بھلا فون کرنے کا، سارا دن ہم نے کام کرنا ہوتا ہے اور اس وقت ہم سوئے ہوئے تھے تو نے جو ہے میری نیند خراب کر دی۔ مجھے اس نے بہت برا بھلا کہا، سردی کا موسم تھا، میں ٹھٹر رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ مجھے جو ہے وہ پھر سوچتے سوچتے میرے دل میں خیال آیا میں بیٹی کو فون کرتا ہوں۔ جیسے ہی میں نے بیٹی کو فون کیا، بیٹی نے میری آواز سنتی ابو آپ اس وقت کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں فلاں جگہ ہوں۔ کہنے لگی ابو آپ بالکل جو ہے وہ تھوڑی دیر انتظار کریں، میں جو ہے وہ ان کو بھیجتی ہوں، وہ جلدی سے آ کے آپ کو لے جاتے ہیں، لے کے گھر پہنچا دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ اس نے اپنے خاوند کو بھیجا اور وہ مجھے اٹھا کے لے گیا اور مجھے اس نے گھر میں جلدی سے رضائی دی اور میرے لیے جو ہے وہ چائے کا انتظام کیا۔ کہتا میں رو رہا تھا، میرے دل میں یہ بات چل رہی تھی، یہ وہی بیٹی ہے کہ جس کے پیدا ہونے کے وقت میں بڑا جو ہے وہ ناراض تھا اور بڑا خفا تھا، جن بیٹوں کے پیدا ہونے پر میں نے خوشیاں منائی تھی انہوں نے جو ہے وہ میرے ساتھ بے وفائی کی، اور جن بیٹیوں پر میں پریشان ہوا تھا انہوں نے میرے بڑھاپے کو سنبھالا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور اس رحمت والے نبی نے بتایا بیٹی تو رحمت ہوا کرتی ہے، اور ارشاد فرمایا بیٹی جب جو ہے گھر میں آتی ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ پرورش کی جاتی ہے، پھر اس کا مناسب جگہ پہ نکاح کا انتظام کر دیا جاتا ہے۔ محبوب نے ارشاد فرمایا میرا یہ امتی کل قیامت کے دن مجھ محمد کے ساتھ ایسے اکٹھے جنت میں جائے گا جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں اکٹھی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ محبوب جو ہے وہ بیٹیوں کے لیے رحمت بن کر آئے، محبوب جو ہے وہ بیویوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آج جو ہے وہ پھر وہی جاہلیت کی طرف معاملہ جا رہا ہے کہ عورتوں کے اوپر ظلم و زیادتی کی جاتی ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ جب ظلم زیادتی ہوتی ہے تو تب چیختی ہیں اور شور مچاتی ہیں، اور خود جب جو ہے اپنے ہاں ان کے اولاد ہوتی ہے تو اپنی اولاد کو خود بے دین بنا رہی ہوتی ہیں، اس رحمت للعالمین نبی کا باغی بنا رہی ہوتی ہیں، ان کا نافرمان بنا رہی ہوتی ہیں، ان کی سنتوں کی مخالفت کر رہی ہوتی ہیں۔ بیٹے کے چہرے پر خوبصورت داڑھی سجتی ہے، مخالفت شروع کر دیتی ہے، برا بھلا کہنا شروع کر دیتی ہے، وہ سر پہ ٹوپی رکھتا ہے، پگڑی باندھتا ہے، اس کے اوپر فکریں کستی ہے، اور کتنی مائیں ان کو کہتی اتار اس کو، تو نے یہ کیا ابھی سے تو بابا بن گیا ہے، اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ کاش کہ تو اس بات کو سوچتی، تجھے عزت تو اس کملی والے کی برکت سے ملی ہے، تجھے مقام تو اس کملی والے کی وجہ سے ملا ہے، تجھے شان تو اس کملی والے کی وجہ سے ملا ہے۔ جیسے جیسے اس کی تعلیمات لوگوں کی زندگیوں سے نکلتی جا رہی ہیں ویسے ویسے تو ذلیل ہوتی جا رہی ہے۔ تجھے چاہیے تھا کہ اور کوئی بات نہ سوچتی، صرف اتنی بات کا خیال کر لیتی کہ اگر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کا خیال کروں گی
ان کی سنتوں کا خیال کروں گی اور میں اپنی اولاد کو ان کے دین کے اوپر لگاؤں گی، تو اس کی وجہ سے کل عزت تو مجھے ہی ملنی ہے، کل مقام تو مجھے ہی ملنا ہے، کل شان جو ہے وہ شان تو مجھے ہی ملنی ہے۔ نبی علیہ السلام کی جب میرے بچے حدیث پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت رکھی ہوئی ہے، تو یہ میرے بچے میرے پاؤں دھو کر پیا کریں گے۔ جب میرے یہ بچے حدیث پڑھیں گے کہ نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی میرے اوپر اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری والدہ کا۔ پھر میں نے پوچھا اس کے بعد کس کا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری والدہ کا ہے۔ میں نے کہا اس کے بعد کس کا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری والدہ کا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی اس کے بعد کس کا ہے؟ نبی علیہ السلام نے چوتھی مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے والد کا ہے۔ تو ماں کو 3 گنا جو ہے وہ مقام ملا، مرتبہ ملا، تو یہ نبی علیہ السلام کی رحمتوں کا طفیل ہی تو ہے، آپ کا صدقہ ہی تو ہے۔ ہم ان کی رحمتوں پہ قربان جائیں جنہوں نے انسانوں کے اندر رحمتوں کو تقسیم فرمایا۔ تو خامدوں کو جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی رحمتوں سے حصہ ملا کہ ارشاد فرمایا کہ بیوی کو چاہیے وہ اپنے خامد کی عزت کرے، توقیر کرے، اس کی خدمت کرے اور اس کا خیال کرے، وہ جو کوئی حکم کرے تو اس کے حکم کو بجا لائے اور اس کا دل خوش کرنے کی کوشش کرے اور اس کے پیچھے اس کی عزت کی اور اس کے مال کی حفاظت کرے اور اس کے ساتھ محبت اور وفا کا معاملہ کرے۔ اور ارشاد فرمایا اگر مخلوق میں سے میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ سبحان اللہ، میاں بیوی کی ازدواجی زندگی کے اندر نبی کی رحمتیں ہیں اور ماں باپ کو جو ہے وہ خوشیاں نبی کی رحمت سے مل رہی ہیں اور چھوٹے بچوں کو شفقتیں اور محبتیں نبی کی رحمت کی وجہ سے مل رہی ہیں۔ ساری کائنات میں رحمتیں ہی رحمتیں تو ہیں، کاش کہ ہم نبی کی رحمتوں کو سمیٹنے والے بن جائیں۔ نبی کی رحمتیں یاد رکھیں، نبی کی رحمتیں جو ہے وہ بے پرد ہو کے ناچ کے اور جو ہے وہ مردوں کے سامنے خوبصورت کپڑے پہن کے آگے مجلسوں کے اندر جو ہے وہ گانے اور جو ہے وہ نعتیں پڑھنے سے رحمتیں نہیں ملتی ہیں۔ اور جو ہے وہ جوان العمر بیٹیاں سڑکوں کے اوپر اور جو ہے وہ اور محفلوں کے اندر ناچتی ہیں کہ میلاد کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، اس سے رحمتیں نہیں ملتی ہیں، بلکہ اللہ کی پھٹکار اور اللہ کی لعنت آتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک اداؤں کو زندہ کرنے سے انسان کو رحمت ملتی ہے اور نبی علیہ السلام کے تعلیم کے مطابق زندگی گزارنے سے انسان کو رحمت ملتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے اللہ تعالیٰ نے استاد بنا کر بھیجا ہے، میں لوگوں کو کچھ سکھانے کے لیے آیا ہوا ہوں، میں لوگوں کو کچھ پڑھانے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ نبی علیہ السلام سکھانے کے لیے معلم بنا کر دنیا میں بھیجے گئے اور ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے اخلاق کو سنوارنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ ارشاد فرمایا کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی کو جو ہے وہ بے عزت نہ کرے، کوئی کسی کا دل نہ دکھائے، کوئی کسی کے جو ہے وہ کسی کے الٹے نام نہ پکارے، کوئی کسی کے عیبوں کی ٹو میں نہ لگے، کوئی کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں نہ کرے، تم سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو۔ سبحان اللہ، کیسی خوبصورت تعلیم ارشاد فرمائی۔ ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے ایک عورت کا تذکرہ کیا تو میں نے یاد دلانے کے لیے، پہچان کروانے کے لیے ہاتھ کے اشارے سے میں نے بتایا اللہ کے نبی وہ جو چھوٹے قد والی ہے، جو ہماری زبان میں اس کو جو ہے چھوٹے قد والے کو ٹھگنا کہہ دیتے ہیں، گٹھ مٹھیا کہہ دیتے ہیں، اس قسم کے نام لیتے ہیں، تو کیا یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب نہیں بنتا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کا سبب نہیں بنتا؟ جی ہاں، ہم کہہ کے بڑے ہنس رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کا مذاق کیا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے ناراضگی اتر رہی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تو نے جو یہ بات کی ہے اشارے والی، یہ اگر 7 میٹھے سمندروں میں ڈال دی
دی جائے تو یہ 7 میٹھے سمندروں کو کڑوا بنا دے گی، اتنی کڑوی بات تو نے کر دی ہے۔ یہ اشارہ کر کے اگر اس کا قد چھوٹا ہے تو اس میں اس کا اپنا کیا عمل دخل ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترتیب ہے، اللہ نے بنایا ہے، اور ہم دوسروں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، فلانی ایسی ہے تو فلانی ایسی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ اللہ رب العزت کے ہاں تم سے زیادہ بہتر ہو۔ کوئی کسی کو اس کے الٹے ناموں سے نہ پکارے، اور کوئی جو ہے وہ کسی کی عیبوں کی ٹو میں نہ لگے، کوئی کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں نہ کرے، اور بہت سارے گمان دوسروں کے بارے میں نہ باندھ لیا کرو۔ یہ اس لیے آئی ہوگی، یہ ہماری بات سننے کے لیے آئی ہوگی، یہ جھانکنے کے لیے آئی ہوگی، دیکھنے کے لیے آئی ہوگی، پتہ کرنے آئی ہوگی کیا کر رہے ہیں، تو یہ مخبریاں کرتی ہے اور یہ جو ہے وہ اس طرف باتیں پہنچاتی ہے۔ ایویں ہی خام خواہ کے جو ہے وہ دل میں گمان بنا بنا کے دوسروں کے اوپر الزام لگانا اللہ رب العزت کی لعنت کو دعوت دینے والی بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا نہ ٹو میں لگا کرو، کون کیا کر رہا ہے، تم کوئی خدا لگے ہوئے ہو کہ لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرتے پھر رہے ہو۔ ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ تمہارے سامنے اگر کسی کا عیب آ بھی جائے تو تم اس سے آنکھوں کو پھیر لو، تم ادھر سے توجہ کو ہٹا لو، تم ایسے ہو جاؤ جیسے تم نے دیکھا ہی نہیں ہے، جیسے تم نے سنا ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمیں تو عادت ہوتی ہے ایک ایک چیز کو سونگنے کی اور اس کی ٹو لینے کی، اور پھر پتہ کرنے کے بعد پھر آگے رپورٹیں پہنچانے کی۔ یہ چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم کر دیتی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے محبوب رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ کیا معنی؟ جو جو باتیں آپ نے سکھائی ہیں، جو جو عادتیں آپ نے سکھائی ہیں، جو جو طریقے آپ نے سکھائے ہیں، ہم ان عادتوں کو اپنا لیں، ہم ان باتوں کو اپنا لیں، ہم ان طریقوں کو اپنا لیں، اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا میں نے عرض کیا کہ نبی علیہ السلام انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، مزدوروں کے لیے اور بادشاہوں کے لیے اور طالب علموں کے لیے اور جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے
اپنوں کے لیے، پرایوں کے لیے، دوستوں کے لیے، دشمنوں کے لیے، سب کے لیے اللہ کے محبوب رحمت بن کر تشریف لائے، اور انسانوں کے لیے تو رحمت بن کر آئے ہی صحیح، اللہ کے نبی جنوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، اللہ کے نبی فرشتوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنایا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں آ کے اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے، دیکھو تو صحیح اس مہینے میں رحمت والے نبی آئے تھے، شان والے نبی آئے تھے، اور عزت والے نبی آئے تھے۔ تم اس نبی کے طریقوں کو زندہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں رحمت عطا فرما دے گا۔ ایک وقت تھا حلیمہ سعدیہ یتیم مکہ کو لے کر اپنے گھر گئی تھی، اور اس کے گھر میں برکتیں اور بہاریں آ گئی تھی۔ آج اللہ کے نبی کا دین یتیم ہوا پھرتا ہے۔ جو عورت اپنے گھر میں دین کو جو ہے وہ جگہ دے گی، اپنے بچوں کو دین پہ لگائے گی، قرآن کے حافظ بنائے گی، قرآن کے عالم بنائے گی، اور نبی علیہ السلام کی سنتوں پر اپنے بچوں کا جو ہے وہ عامل بنائے گی، اور ان کی زندگی کو سنتوں کے مطابق ڈھالے گی، اس یتیم مکہ کے یتیم دین کو جو عورت اپنے گھر میں لے کے آئے گی تو اس کے گھر میں بہاریں آ جائیں گی، اس کے گھر میں برکتیں آ جائیں گی۔ لہٰذا تمام خواتین دل میں نیت کریں، ارادہ کریں۔ آج محلوں میں، گلیوں میں اس چیز کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، بہن گھر میں میلاد منواؤ، بہن جو ہے وہ گھر کے اندر میلاد کی محفل کرواؤ، بڑی اچھی بات ہے۔ محفلیں کروانے چاہیے، بیانات کروانے چاہیے، سیرت کی باتیں کروانی چاہیے، نعتیں پڑھنی چاہیے، لیکن ان سب کا مقصد کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی محبت دل میں پیدا ہو، اور پھر آپ کی اطاعت اور آپ کی سنتوں پر عمل نصیب ہو۔ صرف محفل کروا کے جھولی جھاڑ کے فارغ ہو جائے بندہ، اور نبی کے ایک سنت پر بھی عمل کرنے کی نیت نہ کرے، تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ محفل بے مقصد ہوئی تھی، مقصد ہی کوئی نہیں تھا، جبکہ اللہ نے نبی کو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے تھا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ رسول اللہ کی زندگی میں اللہ نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ رکھا ہوا ہے، بہترین طریقہ رکھا ہوا ہے، تم اس طریقے کو اپناؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے مقبول اور اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیں گے۔ میں اپنی بات کو اختتام پر لے کے چلتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے نعتیہ چند اشعار پر کیا خوبصورت جو ہے وہ انہوں نے اشعار کا انتخاب فرمایا، لکھنے والے نے کیا ہی پیارے الفاظ لکھے ہیں۔ فرمایا نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، پرے پرواز بخشے اس نے ایسے آدمیت کو، ملائک رہ گئے پیچھے کچھ ایسے بھی مقام آئے، خدا شاہد یہ ان کے فیض صحبت کا نتیجہ تھا، یعنی ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کا یہ نتیجہ تھا۔
خدا شاہد یہ ان کے فیض صحبت کا نتیجہ تھا، شہنشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان کی غلامی میں آنا نصیب فرمائے اور ان سے سچی پکی محبت عطا فرمائے اور ان کے طریقوں پر عمل کرنا نصیب فرمائے اور محبوب رحمت للعالمین کی رحمتوں میں سے خوب خوب جو ہے وہ حصہ لینے کی اور ان رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نبی علیہ السلام کی رحمتوں میں سے ایک رحمت بڑی رحمت یہ ہے، فرمایا جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے، اور پھر جب انسان اللہ کی بارگاہ میں نادم و شرمسار ہو کر توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ معاف کر کے اس کو اپنے دوستوں میں شامل فرما لیتے ہیں اور رکی ہوئی رحمتوں کا دوبارہ سے اس کے اوپر نزول شروع ہو جاتا ہے۔ تو آئیے اس بابرکت موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زندگی کے پچھلے تمام گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لیتے ہیں اور آئندہ سچی اور سچی زندگی گزارنے کا، اسلامی ایمانی قرآنی زندگی گزارنے کی نیت اور ارادہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو تمام مرد خواتین توبہ کی نیت سے خطبہ سنیں اور جو کلمات پڑھائے جائیں سچے دل سے پیچھے پیچھے ان کلمات کو پڑھتے جائیں انشاءاللہ۔ سچے دل کے ساتھ ان کلمات کو ہم پڑھیں گے تو اللہ تعالی ہماری بخشش اور مغفرت فرمائیں گے اور ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خصوصی نسبت اور تعلق عطا فرما کر ہمارے ایمان کو اللہ تعالی مضبوط سے اثبت فرما دیں گے۔ تو تمام لوگ خطبہ سنیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ کلمات پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کے پڑھنے سے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ تو تمام لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں مقبول ہوں ان کو چاہیے کہ وہ ذکر میں پوری طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ جو بندہ دل سے اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر پھر اس کے بعد دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور جو غفلت میں بے دھیانی میں مانگتا ہے تو پھر اس کی دعائیں جو ہے وہ قبولیت کا درجہ نہیں پاتی ہیں۔ تو اس لیے اپنی دعاؤں کو مقبول بنانے کے لیے اپنے دل کی توجہ اللہ کی طرف فرمائیں، اور طریقہ آسان سا ہے، آنکھیں بند کریں، سر جھکائیں اور یہ نیت کریں اللہ کی رحمتیں انوارات میرے دل پر اتر رہے ہیں، دل کی ظلمتیں سیاہیاں دور ہو رہی ہیں اور دل سے آواز آ رہی ہے اللہ 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 اللہ۔
اللہ 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 کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، ہر غیر سے ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ اللہ سے دوری کیسی، اللہ سے غفلت کیسی، اب سب وردوں کو چھوڑو، اللہ کو ورد بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ وہ سنتا ہے سب کی دعا، کر تو دیکھو، وہ سنتا ہے سب کی دعا، کر تو دیکھو، تم اپنا نصیب آزما کر تو دیکھو، سیاہی گناہوں کی دھل جائے دل سے، تم آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھو۔ اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔